السلام علیکم ویوزو حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے برہمن یعنی مذہبی گروپ۔ یعنی میں نے یہ چار جو قومیں آریاؤں نے بنائی تھی، کشتری، راجپوت اور برہمن مذہبی گروپ، اور ویش جو کام کرتے ہیں، لوہار، ترخان، موچی، تیلی، کسان، جاٹ برادر، اور ان کے بعد ایک شودر قوم آتی ہے۔ تو میں ڈیٹیل سے چاروں پہ بناؤں گا۔ آج دوسری باری ہے برہمنوں کی۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آریاؤں کے عقیدے کے مطابق برہمن کو پرش یا خدا نے اپنے منہ سے پیدا کیا۔ پرش یا خدا کے منہ سے پیدا ہونے کا مطلب صاف واضح ہے کہ برہمن لوگ گویا خدا کی زبان ہیں، معاذ اللہ، ان کے مطابق، اور ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ باقی تمام انسانوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں برہمن خود نہیں بولتا، بلکہ اس کی زبان سے خدا انسانوں سے خود ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ ہندوؤں کے مطابق ہے، وید کے مطابق۔ اسی مذہبی فلسفہ کے پیش نظر برہمن کے لیے وید کی تعلیم کا جاننا لازمی قرار دیا گیا۔ دوسری تمام ذاتوں پر برہمنوں کو بہت بڑا تفوق و تقدس حاصل تھا۔ یہ لوگ گویا انسان نہ تھے بلکہ دیوتا تھے۔ جیسا کہ منو لکھتے ہیں کہ برہمن کی پیدائش گویا شاستر کا جنم لینا ہے۔ اس کا کام شاستر کی حفاظت کرنا اور دنیا میں شاستر پھیلانا ہے۔ برہمن برہما کی نشانی ہے۔ جب کوئی برہمن پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی اعلیٰ ترین مخلوق ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ برہمن کو اگر ضرورت ہو تو وہ اپنے غلام شودر کے مال پر زبردستی قابض ہو سکتا ہے، جو انسانی تقدس پہ پورا ہی نہیں اترتا، اور یہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے، حالانکہ ہے۔ جس میں برہمن کو وید یاد ہو وہ بالکل گناہ سے پاک ہے، اگرچہ وہ تینوں جہانوں کا ستیہ ناش کر دے، اس کا خود ہی ہو جانا ہے۔ پھر بادشاہ کو کیسی سخت ضرورت درپیش کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرتا بھی ہو، اسے برہمنوں سے محصول نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی اپنے ملک کے کسی برہمن کو بھوک سے مرنے دینا چاہیے۔ اگر برہمن کوئی ایسا جرم کرے جس کی سزا موت ہو تو سزائے موت کی بجائے برہمن کا صرف سر مونڈا جائے گا۔ اسلام میں تو پھر قتل کا بدلہ قتل ہی ہے۔ بادشاہ یا راجا کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت برہمن کو قتل نہ کرے، اس نے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کیا ہو۔ اسی لیے تو ان کا چوک کھل گیا۔ اگر برہمن نے کوئی بہت ہی بڑا جرم کیا ہو تو راجا یا بادشاہ اسے اس کے مال و دولت سمیت صرف ملک بدر کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ بہت پرانی باتیں ہیں، آج کے دور کی باتیں، کہ برہمن راجا اور پرجا دونوں کے لیے گویا آسمانی تحفے تھے۔ ان کے لیے کسی بھی جرم کی کوئی گرفت نہ ہو سکتی تھی۔ وہ کسی حد تک ریاستی قوانین سے بے نیاز اور بالا تھے، اور انہیں کافی حد تک قانونی تحفظ حاصل تھا۔ راجا یا بادشاہ کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ دو برہمنوں کو اپنا مشیر رکھے، اور ریاست کا کوئی بھی بڑا کام برہمن کی مشاورت کے بغیر انجام نہ دے۔ اس لحاظ سے برہمن گویا سلطنت کے تمام کاموں میں دخل اندازی کرتے تھے۔ ہر معاملے میں ان کا حکم حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ البرونی بہت مشہور مصنف ہے، نے اپنی کتاب الہند میں سفید رنگ کو برہمنوں کی علامت قرار دیا ہے۔ سفید بے داغ لباس کو مسلمان، عیسائی اور یہودی بھی ملکوتی تقدس کا درجہ دے، اور ان اقوام کے روحانی پیشوا بھی عموماً سفید لباس پہنتے تھے۔ علاوہ ازیں دنیا کی تقاریر تمام قومیں سفید رنگ کو صلح اور امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تمام قوموں میں اگر دوران جنگ کسی فریق کی جانب سے سفید پرچم بلند کیا جائے تو اس کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ فریقین صلح کی پیشکش کر رہا ہے، جنگ کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہے، یا اپنی شکست تسلیم کر رہا ہے۔ آج بھی ڈاکٹر یا نرسنگ کے پیشے سے وابستہ خواتین و حضرات سفید لباس زیب تن کرتے ہیں۔ سفید لباس گویا
इब्तदाई इंसानी से अब तक दुनिया की तमाम कौमों के माबैन सुलह की अलामत और जंग का मुतजाद समझा जाता है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब का बुनियादी नारा भी चूँकि इंसानियत की फलाह था, लिहाजा इसी के इनके रूहानी रहनुमा अमूमन सफ़ेद लिबास ज़ेबतन करते थे। हिंदू धर्म ने ब्राह्मण पर मतदर्जा ज़ैल 3 फ़राइज़ आयद किए हैं। वेदों के उलूम खुद हासिल करना और दूसरों को पढ़ाना, खुद जग देवताओं के लिए तकद्दुस व जिन्स की कुर्बानी करना और दूसरों को जग पर आमादा करना, खुद खैरात देना और दूसरों से खैरात वसूल करना या इन्हें खैरात देने पर आमादा करना। ब्राह्मण ज़ात में खालिस्तान आर्य लोग शामिल थे और यहाँ के मुकामी या बाद की हमला आवर अक़वाम में से कोई भी ब्राह्मण ज़ात में शामिल नहीं की गई कि गोया ब्राह्मण खालिस आर्य कौम से थे। जहाँ कोई दूसरी कौम का शख्स ब्राह्मण कौम में शादी नहीं कर सकता था, वहाँ ब्राह्मण भी किसी दूसरी गैर आर्यी कौम में शादी ब्याह नहीं कर सकते थे। इस ज़िम्न में मन्नू का एक नहायत सख्त कानून मौजूद है, जो ये है, जो ब्राह्मण शूद्र गैर आर्यी औरत से शादी करता है वो मरने के बाद दोज़ख में जाएगा, और अगर इसके यहाँ कोई औलाद पैदा हो तो ब्राह्मण अपनी ज़ात से खारिज हो जाता है। तो व्यूज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।